السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص، جس اللہ پاک نے پوری کائنات دا نظام اکیلے بنایا، اکیلا ہی اس نو چلا رہا ہے، نہ اے بنان اندر دا کوئی شریک ہے، نہ اے چلان اندر دا کوئی شریک ہے، کیونکہ اللہ اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ درود پاک امام کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ دے حضور درد دل نال دعا ہے میرا سونا اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سانو ساریاں نو سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، شیخ محمد اشتیاق شاہد صاحب حفظہ اللہ وہ بڑے ہی عظیم سفر تے عمرے دی سعادت واسطے بیت اللہ اندر تشریف لے گئے نے۔ اللہ پاک انہاں دے اس سفر نو قبول و منظور فرمائے، اور جتنے اسی بیٹھے ہیں میرا سونا اللہ سانو بھی انہاں گھراں دی زیارت نصیب فرمائے۔ بیت اللہ دا طواف، حجر اسود، صفا مروہ دی سعی، آب زمزم اور مقام ابراہیم دیا بہارا اللہ سانو نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی دیا نمازاں جمعے اللہ پاک سانو نصیب فرمائے۔ مسجد قباء دے نوافل اللہ سانو نصیب فرمائے۔ بہار کیف رمضان المبارک بڑا ہی عظیم مہینہ، بڑا ہی عظیم مہمان میرے اور تواڈے کول آ چکے ہیں، اور جدی اج 11ویں بہار ہے، عشرہ ختم ہو چکے ہیں، دوسرا عشرہ شروع ہو چکے ہیں۔ ایک تے اسی اے دیکھنا ہے کہ اسی پہلے عشرے دے اندر کنی کو کمائی کیتی ہے، کنی کو محنت کیتی ہے، کنی کو مشقت کیتی ہے، کیونکہ قسمتاں والیاں نو، نصیباں والیاں نو یہ مہینہ نصیب ہوندا ہے۔ پچھلے سال ساڈے اندر پتہ نہیں کنے ساڈے رشتہ دار عزیز و اقارب تشریف فرما موجود سی، لیکن اس رمضان اندر ساڈے نال او نہیں، عید تے ساڈے نال او نہیں ہون گے۔ اور اگلی بات اس تو بھی کہ پتہ نہیں ساڈے چ بھی حالے تک کنے کنے رہنا تے کنے کنے نہیں رہنا، اے سونا اللہ ہی جاندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جان، میرے بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اج تو عزم کرو، ارادہ کرو۔ اگر روزے تسی ماشاءاللہ جتنے آئے ہو، مینوں اللہ دی ذات تے غالب امید یقین ہے کہ تسی سارے روزے دار ہو، اور روزے دار بڑا عظیم ہوندا ہے، او دی شان بڑی ہے، او دا مقام بڑا ہے، اور یہ اللہ دا بڑا عظیم بندہ ہے جنہیں روزہ رکھے ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ روزے دار، آپ علیہ السلام روزے رکھن والے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو روزہ رکھوا کے سارا دن اپنے نال لے کے جناب پھرنا، بچے نو تعلیم دینی، بیٹا یہ اللہ دا فرض ہے، اللہ پاک نے ساڈے تے فرض کیتا ہے، روزے رکھ کے اسی اللہ کو جنت حاصل کرنی ہے، روزے رکھ کے اسی جہنم تو آزادی حاصل کرنی ہے۔ روزے دار بڑا عظیم ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے ایمان دی حالت اندر اور اللہ کو اجر و ثواب لین واسطے، حدیث پاک اندر آندا ہے مسجد محمدی اندر آنے والوں، میرے آقا نے فرمایا
غفر لہو، کتنا بڑا انعام ہے، غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، اللہ روزہ رکھن دی وجہ تو اے دے پہلے جننے گناہ نے معاف فرما دیں گے۔